یا صاحب الزمان علما 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 علما. جو سب سے اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا پہلا دن. کیونکہ 8 ربیع الاول کو شہادت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس کے بعد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور 9 ربیع الاول کو امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت سے علماء نے مثلا آیت اللہ مصطفی جو ہیں انہوں نے بھی اپنے ایک درس میں یہ بات بیان کی کہ 2 وجوہات کی بنا پر خاص طور پہ یہ دن خوشی کا دن ہے 9 ربیع الاول. ایک تو وہی عمر سعد کے قتل ہونے کی خوشی، اور دوسری امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ظالموں سے آ کر انتقام لیں گے. اور اس طرح سے وہ حضرت زہرا کے دل کو شاد کریں گے. اس وجہ سے عید زہرا کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ کی امامت کا دن شروع ہو گیا ہے، اور امام زمانہ ہی وہ ہیں جو ان ظالموں سے آ کر انتقام لے کر حضرت زہرا کے دل کو سب سے زیادہ شاد کریں گے. یہ ایک وجہ ہے اس کو عید زہرا کہنے کی ایک بہت بڑی. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس دن کی تنازل میں حضرت زہرا نے امام زمانہ کو اس وقت کہ جبکہ دیوار اور دروازے کے درمیان بھینچا ان کو گیا تھا، اور اس کے بعد محسن بھی شہید ہوئے تھے جس کے نتیجے میں، اس وقت حضرت زہرا نے یا ابا صالح المہدی ادرکنی کہا تھا. یعنی امام زمانہ کو اس وقت یاد کیا تھا کہ اس ظلم کا انتقام بھی امام زمانہ آ کر لیں گے، اور حقیقی انتقام انہوں نے جبکہ ان کی امامت کا دور شروع ہوا اس دن سے، تو ہم اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں کہ اور حضرت زہرا بھی کیونکہ یہی آ کر ان کا انتقام لینے والے ہیں. اچھا، یہ والا جو جملہ ہے، اس جملے کو کہ حضرت زہرا نے ان کو پکارا تھا دیوار اور دروازے کے درمیان دب کر، اس بات کو باقاعدہ سب سے پہلے علامہ امینی نے بیان کیا ہے، جو کہ صاحب الغدیر ہے اپنی کتاب الغدیر میں. علماء نے لکھا ہے جو تحقیق کی ہے کہ بہرحال انہوں نے اپنے اس بات کا مصدر تو نہیں لکھا ہے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ الغدیر جب احادیث تلاش کی تھی اور ملکوں گئے تھے کتب خانوں کے اندر، اور جس طرح سے یہ غرق رہتے تھے کتابوں کے اندر، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس کا مصدر موجود ہو، لیکن بہرحال الغدیر میں انہوں نے لکھا نہیں. لیکن علامہ امینی کا کوئی ایسی ان اوتھینٹک بات لکھ نہیں سکتے اپنی ایسی کتاب کے اندر. تو بہرحال اس لحاظ سے یہ جملہ سب سے پہلے علامہ امینی نے، جو کہ ان کی نگاہ میں ہو سکتا ہے کچھ کتابیں یا اس کا سند ہو، لیکن انہوں نے کیونکہ لکھے نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وجہ ہو کہ حضرت زہرا کے اوپر جو یہ ظلم ہوا تھا تو وہ ظلم کا انتقام لینے کے لیے، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، تو اس لحاظ سے اس دن کو عید زہرا جو ہے کہا گیا، اور اس دن کو یوم فرحت الزہرا بھی کہا جاتا ہے. اور کتنے ہی مراجع کرام ہمارے ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ اس دن کی باقاعدہ مبارکباد کے پیغامات ان کے ہوتے ہیں، اور اس دن کو اس پہ بھی اعتراض ہے لوگوں کا کہ جب 8 تاریخ کو امام جو ہے وہ امام حسن عسکری شہید ہو گئے تو 8 ہی کے دن سے امامت کا آغاز ہو گیا تھا، تو اس کو اگلا دن جو ہے آپ کیوں اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس دن خوشی منائی جائے، پھر اسی وقت سے فوراً خوشی منا لینی چاہیے وغیرہ اس قسم کا اعتراض. تو بہرحال 8 کو انتقال ہوا تو عرف کے اندر بھی اگلا دن امامت کا پہلا دن شمار ہوگا. یہی آیت اللہ مصطفی نے بھی لکھا، اور یہی بات جو ہے آیت اللہ سعید الحکیم نے بھی اپنے استفتاء کے اندر جو بیان کی کہ 9 جو دن ہے وہ امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن. تو اس لحاظ سے تمام مراجع بھی یہ بات کہتے آ رہے ہیں، اور اس میں کسی کو بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ اعتراضات اس وجہ سے دیکھنے میں